السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے سے غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عورتوں کو چوڑی پہننا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی ایک عام ہے اور ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے گھر کی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس مسئلے میں ملوث ہے، گرفتار ہیں۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں، گھر کی ماں بہن بیٹیاں بازار میں جاتی ہیں اور وہاں غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چوڑی پہن رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے عورتوں کا یہ عمل کرنا پردے کے ساتھ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ پردہ ہوتا ہے بیچ میں اور ہاتھ ادھر بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ چوڑی پہنا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے پردے کے ساتھ ہو یا بغیر پردے کے، یہ عمل کیا عورتوں کے لیے جائز ہے اور اس بات کی اجازت ہے؟ شریعت کی طرف سے کوئی گنجائش ہے کہ عورت غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور وہ اس کو چوڑی پہنائے؟ تو یاد رکھے مسئلے کو کہ عورتوں کا غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑی پہننا، یہ چاہے پردے کے ساتھ ہو یا بلا پردہ ہو، شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ یہ کسی بھی صورت میں جائز ہے ہی نہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں کسی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور وہ ان کو چوڑی پہنائیں۔ ایسے مردوں کی بے غیرتی اور بے شرمی پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں کہ تمہارے گھر کی عورتیں، تمہارے گھر کی ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ایک غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور وہ ان کو چوڑی پہنائیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پھر اسی سے بات آگے تک بڑھتی ہے اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر بے شرمی آتی ہے گھروں میں، بے حیائی آتی ہے اور معاملہ کہاں سے کہاں طول پکڑ جاتا ہے اور حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلی چیز ہے اور اس طرح کی جو معمولی چیزیں، ان پر ہم کو نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں بے شرمی عام نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا، تو اسی طرح کے سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد 10 اور صفحہ نمبر 208 میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کام یعنی عورتوں کا غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑی پہننا، اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حرام حرام اور حرام ہے۔ فرماتے کہ ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام۔ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز رکھتے ہیں، یعنی جو مرد اپنے گھر کی عورتوں پر کوئی کنٹرول نہیں کرتے، ان کو اس طرح کی حرکتوں سے منع نہیں کرتے اور ان کو نہیں روکتے، تو فرمایا یہ دیوس ہیں۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو بے شرمی سے نہ روکنا، ناچ گانے سے نہ روکنا، ان کو بازاروں میں زینت کے ساتھ پھرنے سے نہ روکنا اور بے شرمی، بے غیرتی کو قدرت ہونے کے باوجود اپنے گھر میں جاری رکھنا اور اس طرح کی باتوں پر کوئی کنٹرول نہ رکھنا، یہ شخص دیوس ہے۔ اور دیوس کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک شراب پینے والا ہمیشہ، اور دوسرا فرمایا وہ جو ماں باپ کو ستائے، تکلیف دے، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس یعنی وہ مرد جو بے شرمی، بے غیرتی کو قدرت کے باوجود اپنے گھر والوں میں عام ہونے دے، روکے نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کہ بہن بیٹیاں کہیں بھی جا رہی، اس کی طرف سے آزاد، کوئی کنٹرول نہیں، جس کے ساتھ چاہے گھومے، جس کے ساتھ چاہے اٹھے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھے، گھر پہ ہر طرح کے اجنبی مردوں سے، آنے جانے والوں سے کلام کرے، بات چیت کرے، یہ کوئی منع نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے اور ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو عبرت کا مقام ہے، ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سے دھیان میں رکھیں اور عبرت پکڑیں۔ ایسا کام ہرگز اپنے گھروں میں عام نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے بے شرمیاں ہمارے گھروں میں گھس جائیں۔ لہذا اگر عورتوں کو اس طرح کی ضرورت ہے چوڑی پہننے کی، تو انہیں چاہیے کہ
کسی مسلم خاتون کے یہاں جائے اس کے ہاتھ سے چوڑی پہنے، بلکہ آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو چوڑیاں جو بھی ہے وہ خرید لی جائیں، اور گھر کی خاتون ہی ماں اپنی بیٹیوں کو پہنا دے، بیٹی ماں کو پہنا دے، بہن کو پہنا دے، اس طرح سے آپس میں چوڑی عورتیں پہن سکتی ہے۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ اس طرح کے کاموں سے گھر کی خواتین کو روکا جائے، پابند کیا جائے، تاکہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی ہمارے گھروں میں جو طوفان بنا ہوا ایک عام نہ ہو۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام دوستوں تک، لوگوں تک، اپنے ملنے جلنے والوں تک، ہر ایک بندے تک ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں، دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں اس گناہ کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔